کیا انبیاء اکرام کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا؟ ایک بھائی نے ڈرتے سوال بھیجا تھا ہمیں چٹ کے اوپر کہ ہمارا تو حساب و کتاب ہو رہا ہے، کیا نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ تو سر اللہ تو اللہ ہے، باقی تو سب مخلوقات ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں یہ وہ آیت پھر میں نے اس کے ثبوت میں پیش کی تھی، ویسے تو کئی ایک آیات ہیں۔ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع پورا ہی عیسیٰ ابن مریم کی اور اللہ کی گفتگو ہے توحید کے حوالے سے، لیکن یہ سمجھ لیں جڑ جو ہے نا اس عقیدے کی قرآن میں اس آیت کے ساتھ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے، جن کی طرف یعنی جو امتیں تھیں ان سے ہم پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں، یعنی امتوں کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پہ لبیک کہا یا نہیں کہا، اور پیغمبروں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یعنی دونوں کا حساب ہوگا، صرف امتیوں کا نہیں ہونا، پیغمبروں کا۔ حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ پیغمبروں نے پہنچا دیا، امتوں نے قبول نہیں کیا سوائے چند ایک لوگوں، لیکن پھر بھی حساب و کتاب تو ہونا ہے۔ اور بلکہ انبیاء اکرام نے پھر امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دے دی۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت ہے نا سورہ النساء کی آیت نمبر 41 جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس کانٹیکسٹ میں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تھے اور آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا عبداللہ آؤ ہمیں قرآن سناؤ۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ اب حضور علیہ السلام کا شوق دیکھیں، سورۃ النساء سٹارٹ ہوئی ہے اور آیت نمبر 41 تک پہنچ گئی ہے۔ جب یہ آیت آئی نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر، یعنی اپنی اس امت کے اوپر۔ ظاہر ہے اس وقت تو مشرکین عرب ان کے حوالے سے بحث پوری امت کے اوپر۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا نا تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو بس کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی ہے، جن کے خلاف گواہی ہے انہوں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ جن کے اوپر ہمارا تکیہ ہے نا وہ تو پریشان ہے کہ میں نے ان کی شکایت لگانی ہے، اور امت یہ بے فکر ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کی امت سے ہے۔ جن کی امت سے ہے وہ پریشان ہے کہ مجھے تو شکایت لگانی ہے۔ اگر حضور کو اب یہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ آپ کی امت تو یہ کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو نبی علیہ السلام کے غم میں اضافہ ہی ہوگا کہ میں تو زندگی بھر اس غم میں رویا ہوں کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی ہے، تو میری امت نے بجائے میری دعوت قبول کرنے کے میرے پہ ہی تکیہ کر لیا۔ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ دنیا میں نہیں دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے، میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا،
اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو خدا کا حکم زکوٰۃ پہنچا دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1402۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لے لینا ہے وہ لے لو دنیا میں، آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بلکہ پوری حدیث تو اس طرح نبی علیہ السلام نے پہلے اپنے چچا کو کہا، پھر اپنی پھوپھی کو کہا، ایک ایک رشتہ دار کو۔ وہ سورہ الشعراء کی آیات نازل ہوئی نا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے۔ رسول علیہ السلام نے کہا، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے۔ ایک ایک کا نام لیا، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ۔ سب سے جگری رشتہ یہی ہو سکتا تھا، جو کچھ لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں۔ تو نبی علیہ السلام تو امت کو بتا گئے۔